السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آگے جانے سے پہلے آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي۔ قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ جی۔ شکر امرہ صبر المؤمن لأحد جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجبا لأمر المؤمن۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ان امرہ کلہ خیر۔ جزاک اللہ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن۔ جزاک اللہ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له۔ جزاک اللہ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ إذا يحب يحطمنكم ينفقون قالت ادخلوا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ۔ جزاک اللہ، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جزاک اللہ، حتى إذا أتوا على واد النمل جزاک اللہ، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم۔ جزاک اللہ، لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ آئیے ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ اليوم التاسع والأربعون، اليوم التاسع والأربعون، آج 49واں دن ہے اکتشاف العربیہ بین الکلمات کے عنوان کے ساتھ۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ الفلاح فی الاسلام والقناعۃ۔ الفلاح، حقیقی کامیابی اسلام اور قناعت میں ہے۔ گرامر کے جز میں سے ہم پڑھیں گے علامات الفعل، لغت العربیہ میں فعل کو پہچاننے کی علامات کون کون سی ہے، اور ایک عنوان کے تحت ہم ایک آیت جانیں گے جس میں ہمیں پتہ چل جائے گا مقام الانسان بین المخلوقات، یعنی مخلوقات کے درمیان انسان کا مقام، بلند مقام۔ تو چلیے آپ میں سے کون پہلے ان مفردات کو دہراتا ہے؟
جو یہاں پر دیے گئے ہیں. الزيتون البلد الأمين التين طور سينين. جزاك الله بارك الله لك. أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. الزيتون دال بلد الأمين ألف تين با طور سينين. جيم. جزاك الله بارك الله لك. سمي هذه الصور على ترتيب الأبجدية. بلد الأمين التين طور سينين زيتون. جزاک اللہ بارک اللہ لک. یہ مفردات ہم پہلی بار سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک بار پھر سے کیا کریں گے؟ اشر الی الصورت التي تسمع اسمها. الزيتون دال بلد الأمين ألف التين با طور سينين جيم. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. ایک بار دیکھ لیجئے. تین اتین تین زیتون زیتون الزیتون. بلد الامین، اور پھر کوئی عامل آنے کی وجہ سے بن سکتا ہے بلد الامین. اسی طرح یہاں دیکھ لیجئے تور، لیکن یہ خاص تور ہے، تور سینین. تو آئیے آج کے لیسن کی طرف جانے سے پہلے ان آیات کو ایک بار سنتے ہیں. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس سے پہلے علامت الاسم میں پہلے اس واو کی بات کی تھی جسے ہم واو القسم کہتے ہیں، اور یہ اسم کو دائماً مجرور کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا یعنی دونوں علامات ہمیں یہاں پر واضح طور پر مل رہی. خاص بات اس واو کے بارے میں کیا ہے؟ یہ قسمیہ ہے، یعنی قسم کے طور پر پیش ہے. وہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم. اتنا ہی نہیں، اس بلد الامین کی قسم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم. لقد، البتہ تحقیق، ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت میں. بہترین ساخت میں. ہمارا عنوان کیا تھا؟ مخلوقات کے درمیان انسان کا بلند مقام. تو آج ہم اس قد کے بارے میں جانیں گے. پہلے تو آپ نے جان لیا کہ 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لقد. یہ لام جو ہے لام تاکید کہلاتا ہے. پہلے ہو گیا قسم، اس کے بعد ہو گیا لام تاکید، اور اس کے بعد ہو گیا قد، یعنی 3 لیئر آف ایمفیسس. اور یہ کہتا کون ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا بلند کلام ہے. تو یعنی 4 لیئر آف ایمفیسس اس آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا. اسے تمام مخلوقات سے احسن، بہتر بنایا، بہترین ساخت میں اسے پیدا کیا. یہاں پر گرامر کے کمپوننٹ سے جس پر ہم فوکس کریں گے وہ ہے قد. قد. آج ہم یہ جانیں گے کہ قد علامت الفعل میں سے ہے. جس طرح ہم نے اس واو کو دیکھ کر جر کو پہچان کر یہ کہا کہ لازماً اس کے بعد اسم ہے، وہی معاملہ اب قد کے ساتھ ہوگا. آج کے بعد جہاں ہم قد دیکھیں گے تو آگے لازماً فعل ہی ہوگا. یہاں سے ہمیں اور ایک بات بھی نوٹ کر لینی چاہیے کہ یہ جو قد ہے، جو کہ ہمیں اسم کو ریکوگنائز کرنے میں مدد کرتا ہے، یہ قد، فقد، لقد کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. تو آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار سنتے ہیں. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم، قد افلح من اسلم ورزق کفافا، ورزق کفافا وکنأہ اللہ بما آتاہ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. جزاک اللہ بارک اللہ لک.
قد افلح، آج ہمارا فوکس کس پر ہوگا؟ اس قد پر۔ اس قد کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ ہمیں فعل کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے۔ مزید ہم دیکھیں گے کہ اس کے آنے کے بعد کلام میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔ قد افلح من اسلم، یقیناً کامیاب ہوا، اس میں سرٹنٹی ہوتی ہے جو کہ ہم آج پڑھیں گے۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ کون؟ پہلا وعدہ کس کے لیے ہے؟ من اسلم، جو اسلام لایا، ورزق کفافن، جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا۔ ایک دن ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رزق، رزق دیا گیا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا من اسلم، جو اسلام لایا، ورزق کفافن، اور جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا۔ وَكَنَّأَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اسے قناعت عطا فرمائی، کس میں؟ بما آتاہ، اس چیز پر جو اس نے، یعنی اللہ نے عطاہ، اسے دی۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لایا اور جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا، اور اللہ نے اسے قناعت عطا فرمائی اس چیز پر جو اللہ نے اسے دی۔ تو آج کا جو عنوان تھا وہ تھا حقیقی کامیابی اسلام اور قناعت میں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا، جو اسلام کے دائرے کے اندر آ گیا، جس نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد انسان کو رزق کی پریشانی ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں سروائیو کیسے کرتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا رزق دیا جو اس کے لیے کافی ہے، اور اس کو اتنا رزق عطا کیا جس سے وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ اب اگر اس کو رزق آ گیا تو اس کے بعد اس کو کیا کرنا؟ اسلام قبول کیا، اس کو بہتر ہے کہ اس شخص کے لیے کہ وہ اسلام پہ ہی چلے، وہ دین پہ ہی چلے، وہ دوسرے چیزوں کی طرف دربدر نہ جائے، دوسرے کاموں کے لیے پریشان نہ ہو جائے۔ یہ ایک مومن کی شان بھی ہے، اور اس پہ قناعت کرے، اس پہ سب یہ خرچ کرے اسی میں سے، یا قناعت کرے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس سے عطا کیا اسی پہ۔ تو یہ مومن کے لیے اسی میں اس کی کامیابی ہے، مسلمان کے لیے، اس شخص کے لیے جس نے اسلام قبول کیا۔ جزاک اللہ۔ جی، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو صرف 3 چیزیں چاہیے۔ ایک تو اس کی زندگی میں اسلام ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی میں رزق عطا کیا ہو۔ رزق ہم جانتے ہیں کہ مطلب اس میں ہر وہ آسائش زندگی کو کنوینئنٹ جو بناتی ہے وہ اس رزق میں آتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر ایک انسان کی زندگی میں اسلام ہے، اس کو اتنا عطا کیا گیا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹینٹمنٹ بھی عطا کی ہے کہ جتنا اس کے پاس ہے اس میں وہ مطمئن ہے، تو وہ ایک سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں یہ 3 چیزیں ہیں، اسلام، جتنی ضرورت ہے اتنا رزق، اور اس پہ پھر کنٹینٹمنٹ، تو وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ جزاک اللہ۔ اس میں پہلی 2 جو ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمتیں مل رہی ہیں اس کو۔ ایک تو یہ مسلمان ہے، اس کے بعد اس کو وہ کافی رزق دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں اس کو صبر دکھانا ہے کہ جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہے اسی میں اس کو خوش رہنا ہے، اور اس میں اس کی کامیابی ہے۔ لیکن لاسٹ والا مشکل ہے کہ اس کو پھر اس پہ قناعت رکھنا ہے، یعنی کہ اس پہ مطمئن رہنا ہے کہ ایک مسلمان بھی ہوں، اتنی بڑی نعمت ہے، اور وہ تو لازماً ہی رہنا ہے، اور رزق بھی دیا گیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق۔ تو لاسٹ والا پارٹ تھوڑا مشکل ہے، تو اگر یہ 3 چیزیں ہو گئی تو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس نئے سلسلے کا آغاز کلام سے کیا۔ الکلام لفظ مرکب مفید ووضع للدلالہ۔ يقسمون الكلام إلى 3 أنواع: اسم وفعل وحرف۔ الاسم هو الكلمة تدل على معنى غير مقترن بزمان، وبعد ذلك نحن ندخل على علامة الاسم: التنوين، الألف واللام، الخفض، حروف الخفض، النداء، التاء المربوطة۔ في التنوين نحن نفهم التنوين يعني نون ساكنة تنطق ولا تكتب. وفي كل اسم عندنا موجود التنوين، نحن ننطق النون الساكنة، مثلا بن، بن، بن. إذا كان الاسم منتهيا بالتاء المربوطة، الألف المكسورة أو همزة، لا نكتب الألف التنوين. وبعد ذلك نحن ندخل إلى العلامة الثانية وهي ألف ولام. كلمة تقبل دخول الألف واللام فهي اسم،
الألف واللام والتنوين لا يجتمعان أبدا. إذا دخلت التنوين لا يوجد ألف ولام، إذا دخل ألف ولام لا يوجد التنوين. مثلا كتاب الكتاب، شجرة الشجرة، كتابا الكتاب، شجرة الشجرة، كتاب الكتاب، شجرة الشجرة. يعني لا يفرق الاسم بعد دخول التنوين أو دخول ألف ولام، يوجد في الرفع والنصب والجر. وبعد ذلك الخفض والجر. الخفض والجر من علامة الاسم. الكلمة التي تقبل كسرة أو الجر فهي اسم. لماذا؟ لأن الفعل لا يقبل الجر. يكون الجر باثنين، إنما يأتي الحرف الجر أو إنما هو الإضافة. مثلا لهذا البيت نحن نقول في البيت، وأيضا لون البيت. من حروف خفض عندنا من، إلى، أن، على، في، رب، ك، ل، واو القسم، و، تاء القسم، ت، والباء مثلا بالله. وبعد ذلك النداء من علامة الاسم. لماذا النداء من علامة الاسم؟ لأنه لا ينادي إلا الاسم. عندنا في الحروف النداء يا، أيا، هيا، أي، وفي القرآن يأتي غالبا يا طالب، يا رب. وعندما يأتي بعد يا الاسم مع ألف ولام وهو مذكر، يأتي بين يا والاسم أيها. وعندما يأتي بعد يا الاسم مع ألف ولام وهي مؤنث، يدخل بينهما أيتها. وفي النهاية نحن نأخذ التاء المربوطة. ما هذا تاء المربوطة؟ علامة الاسم، وتأتي في غالب الأسماء، خصوصا الأسماء المؤنثة. ولكن هذا القاعدة ليس كاملا. هناك بعض الأسماء مثلا طلحة، حمزة، أسامة نحن نستخدم لمذكر أيضا. ومثال على تاء المربوطة هنا شجرة، بقرة، سيارة، ورقة، نخلة، نملة. وأيضا نحن نستخدم التاء المربوطة عندما يبدل الصفة من مذكر إلى مؤنث، مثلا كبير، كبيرة، جميل، جميلة. وأيضا يلاحظ هنا التاء المربوطة، وهنا أيضا تاء المربوطة، ولكن هنا منفصلة، 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 متصلة، متصلة، متصلة. وبعد ذلك نحن أيضا نفهم التاء المفتوحة أو مبسوطة، تأتي في الاسم وفعل وحرف. مثلا تين، فتح، تالله. ولكن تاء المربوطة يأتي فقط في الاسم وأيضا في آخر الكلمة، مثلا شجرة، سيارة. وفي النهاية نحن نفهم كيف نقرأ وصلا ووقفا. مثلا هنا هجرة، سيارة، نملة، مدرسة. يعني في الوصل نحن ننطق بالصوت تاء، حجرة. ولكن عندما نوقف على الكلمة نحن لا ننطق الصوت التاء ولكن بالصوت الهاء. مثال ذلك حجرة، سيارة، نملة، مدرسة. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنے پچھلے درس میں جانا کہ الفعل، یہ فعل کیا ہے؟ کلمة تدل على حدث مقترن بزمان، أي أن الفعل لا بد أن يجتمع بين أمرين. ہم نے دیکھا کہ فعل دلالت کرتا ہے دو چیزوں کی، ایک کسی ایونٹ کی، کام کی، حالت کی، اور وقت کی. یعنی دو چیزیں لابد ہیں کہ فعل میں جمع ہو، حدوث عمل او فعل
یعنی وہ ایونٹ، اس کا ہونا، و زمان الوقوع ہی، اور اس کا زمانہ، یعنی الفعل مرکب من عمل و زمن۔ ہم نے پھر جانا کہ عربی میں فعل کو دراصل 3 میجر کیٹیگریز میں گنا جاتا ہے: الماضی والمضارع والامر۔ ماضی، مضارع، امر۔ ماضی کیا ہے؟ یعنی جو گزر چکا، جس میں کوئی ایونٹ تھا وہ گزر چکا، قبل زمن الکلام، یعنی میں اب بات کر رہا ہوں کسی ایسے ایونٹ کے بارے میں جو کہ بولنے کے ٹائم پہ ہو چکا ہے۔ اور یہ مضارع کیا ہے؟ الان، یعنی پریزنٹ، او فی زمان الکلام، یعنی جب بات ہو رہی ہے اس وقت کی یہ نشاندہی کرتا ہے۔ مضارع کے بارے میں خاص ہم نے دیکھا کہ عربی میں مضارع ہی پریزنٹ اور فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو خاص فیوچر کے لیے کرنے کے لیے اس سے پہلے کچھ ٹولز آتے ہیں، جیسے س آتا ہے، سوف آتا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ رفتہ رفتہ جانیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا امر۔ امر ایک امپیریٹو ورب ہے جس میں ہم حکم دیتے ہیں، اور یہ حکم جب دیا جاتا ہے یعنی یہ حکم اس عمل کے امیجیٹ یا تھوڑے وقفے یا جو اس کا حسب موقع کانٹیکسٹ ہوگا اس کے حساب سے عملایا جاتا ہے، یعنی فی الغالب الامر الی المستقبل۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، ماضی کی ایک مثال ہے ذہب، یعنی ہوا ذہب، وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے، سیذهب وہ جائے گا، اذهب جاؤ۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا عنوان کیا ہے؟ علامات الفعل۔ کیا فعل کو پہچاننے کی بھی کچھ ٹولز ہیں؟ تو جواب ہے ہاں، کچھ ایسے ٹولز ہیں جس سے ہم یہ متعین کر سکتے ہیں کہ آگے آنے والا جو ہے وہ فعل ہی ہے، وہ اسم نہیں۔ تو دیکھ لیجئے، کل کلمۃ قبلت علامۃ من علامات الفعل فہی فعل۔ جو قبول کرتا ہے فعل کی علامات وہ فعل ہے، ولا تکون اسما وہ اسم نہیں، یعنی جو قبول کرے فعل کی علامت وہ اسم نہیں، یعنی یہ پتا چلا فعل کے لیے کچھ خاص علامات ہیں جو صرف فعل پر ہی واقع یا داخل ہوتی ہے۔ ان میں سے ہمارے پاس ہے قد، س، سوف، تاء الفاعل، تاء التانیث، یا المخاطبہ، احرف المضارعہ، نون التوکید، اور کچھ ادوات النصب والجزم۔ تو اس سلائڈ سے ہم نے کیا جانا کہ ہاں ہمارے پاس کچھ ایسے ٹولز ہیں، یعنی اگر ہمیں سکیننگ کرنی ہے، ہمیں اسکم ریڈنگ کرنی ہے اور ہمیں ورب کو ریکوگنائز کرنا ہے، یہ کچھ ایسے علامات ہیں جو ہمیں فعل کو پہچاننے میں مدد کرتے ہیں۔ آج ہم اس میں بات کریں گے قد کی۔ قد حرف يدخل على الفعل فقط، تمام، یہ صرف فعل پر داخل ہوتا ہے، ماضیا کان او مضارعا، چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو، ولا يدخل على الاسم ابدا، یہ کبھی بھی اسم پر داخل نہیں ہوتا۔ لذلك اس وجہ سے تعد قد من اہم العلامات الفعل، یہ قد جو ہے اسے گنا جاتا ہے اہم علامات میں سے، خصوصی علامات میں سے، یعنی پہلی اور امپورٹنٹ لرننگ ہے قد، ایک ٹول ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آگے آنے والا کلمہ جو ہے وہ فعل ہے۔ اب ذرا یہاں پر دیکھتے ہیں مع فعل الماضی، جب یہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ تاکید، اس میں تاکید ہوتی ہے، ایمفیسس ہوتی ہے۔ التحقیق، تحقیق یعنی حقیقتاً، ہم ترجمہ ہی کرتے ہیں تحقیق، جیسے آج کی آیت کو پھر سے دہرائیے، لقد خلقنا الانسان، تحقیق، بلا شبہ، بے شک۔ اس کے بعد احیاناً، احیاناً یعنی کبھی کبھی، یہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے؟ التقریب، یعنی یہ بہت جلدی ہونے والا ہے۔ التقریب یعنی کبھی کبھی قد سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جلد ہی ہونے والا ہے۔ امپورٹنٹ چیز جو قد کے بارے میں یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ تؤکد قد ان الحدث حصل فعلا وليس متوقعا فقط، یہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، وليس متوقعا فقط، یہ کوئی بس کہنا نہیں ہے۔ ان الحدث حصل فعلا، یہ ایونٹ ضروری ہونے والا ہے یا یہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے قد کا امپیکٹ، یعنی ماضی سے پہلے جب قد آئے گا تو اس کا اطلاق ہوگا کہ یہ فعلاً ہو چکا ہے، یا کبھی کبھی یعنی بس ہونے ہی والا ہے، لازماً یہ ایسا ہی ہوگا۔ اور چونکہ اس میں تاکید بھی ہوتی ہے
یعنی زور ہوتا ہے، تو اس میں فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو میں یہ ایمفیسس ڈالی جاتی ہے کہ یہ ایونٹ لازماً ہونے ہی والا ہے. یعنی اس میں خاص ہم نے دیکھا قد میں، جب قد آئے گا تاکید اور تحقیق دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. یقیناً، ضرور بے ضرور، یقینی طور پر واقع ہونے والی چیز. اور ولیس متوقع، یہ متوقع نہیں ہے، مجھے لگتا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے. مثال کے طور پر قد افلح المؤمن، یا فی روایت القرآن الکریم قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن. اب دیکھیے مع فعل المضارع، مضارع کے ساتھ دیکھ لیجئے. سب سے پہلے یہ تقلیل، احتمال اور توقع، یعنی یہ اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. احتمال یعنی امکان، تقلیل، توقع یعنی ایکسپیکٹڈ ہونا. اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات ہے، جب فعل مضارع سے پہلے قد آتا ہے تفید ان الحدث ممکن الوقوع، یہ ہو سکتا ہے، یعنی پاسبلٹی ہے کہ ہو جائے. ولیس مؤکدا، مگر ضروری بھی نہیں کہ ایسا ہو جائے. یعنی قد افلح یہ ماضی ہے، افلح. ینجح یہ مضارع ہے. یہاں پر لازمی چیز ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے یا یہ ہو ہی چکا ہے. یہاں پر ہو سکتا ہے، ممکن ہے. قد ینجح طالب، ممکن ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے نجات پا جائے. تو آئیے اس آیت کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب آپ اسے ایمفیسس، تاکید اور یقینی طور پر واقع ہونے والی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ تصور اور احساس کے ساتھ کیجئے. البتہ تحقیق، اس سے پہلے 4 قسمیں کہنے والی ذات اللہ، اور اس سے پہلے اور ایک چیز جسے ہم ایمفیٹک لام کہتے ہیں، لام تاکید، اور پھر قد. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک مخلوقات کے درمیان سب سے بلند مقام اے انسان تمہارا ہی ہے. اس حدیث کو بھی ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے. قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا، من اسلم ورزق کفافا وکنأہ اللہ بما آتاہ. ان افعال کو ایک بار دیکھ لیجئے. کتب یکتب، قرأ یقرأ، جلس یجلس، قام یقوم، دخل یدخل، اور ہم ان سے پہلے قد لگا سکتے ہیں. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ قد عاملہ میں سے نہیں ہے. عاملہ یعنی میننگ میں تو چینج آئے گی، ایمفیسس آئے گی، تاکید آئے گی، ایکسپیکٹیشن بڑھ جائے گی، لیکن اعراب میں کوئی، حرکات میں کوئی فرق نہیں پڑے گی. تو ایک بار 2 مائکس ہم آن کریں گے. قد كتب، قد یکتب، قد قرأ، قد یقرأ، قد جلس، قد یجلس، قد قام، قد یقوم، قد دخل. قد یدخل. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ الفلاح فی الاسلام والکناءۃ، یقینی کامیابی، حقیقی کامیابی اسلام اور قناعت میں ہے. آج ہمارا عنوان کیا تھا؟ الفعل من انواع الکلام، فعل انواع کلام میں سے ہے، اور آج ہم نے اس میں دراصل علامت الفعل کے بارے میں جانا. علامت الفعل، اور اس پر ہم نے ایمفیسس کس پر ڈالی؟ قد پر. ہم نے دیکھا قد ماضی میں بھی داخل ہوتا ہے اور مضارع میں بھی. موٹی فرق یہ ہے کہ قد جب ماضی کے بعد آتا ہے تو یقینی طور پر واقع ہونے والی چیز کے بارے میں آتا ہے، جبکہ مضارع میں ضروری نہیں، یعنی متوقع کا ترجمہ لگایا جا سکتا ہے. اور سورہ 3 کے عنوان کے ساتھ ہم نے دیکھا مقام الانسانی بین المخلوقات. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.